أشرقت نفسي بنور من فؤادي انسان یفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ وہ نافرمانی کرے اگلے زندگی میں، امام فی امام، اگلے زندگی میں آئندہ کے لیے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، مذاق میں پوچھتا کہ قیامت کب ہے۔ فإذا برق البصر، جس وقت یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آنکھیں جس وقت یہ کہ حیران ہو جائیں گے ڈر کے مارے، آنکھیں یہ کہ تتر بتر، وخسف القمر، سورج بے نور ہو جائے گا، وجوہ الشمس والقمر، سورج اور چاند دونوں کو جمع کیا جائے گا کس چیز میں؟ فی عدم النور، دونوں کی روشنی ختم ہو، دونوں جمع ہو جائیں۔ یقول الانسان یومئذ المفر، اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں؟ کلا لا وزر، خبردار کوئی جائے بنائے نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، پروردگار کے پاس تیرا ٹھکانہ ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، انسان کو خبر دی جائے گا، انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے عمل بھیجا، وآخر جو پیچھے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، بلکہ انسان بہت بڑا گواہ ہے، بصیرت تا مبالغہ کے لیے، تانیث کے لیے نہیں، بہت بڑا گواہ ہے اپنے ذات پر خود۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ عذر و معذرت ہیں وہ اپنے عذر معذرت یہ کہ پیش کر لیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اب اس کا یہ کہ ربط مفسرین اس میں ٹھوکر کھائے۔ حضرت اقدس نے آسان ربط بیان کیا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے لا تحرک به لسانک لتعجل به، سمجھے کہ ماں قبل میں یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ان کو کون جمع کرے؟ فرمایا اللہ جمع کر دے گا سب کو، تمہارے پورے ذرے ذرے کو۔ تو اب بتا دیا کہ جبریل جب آتا ہے قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کرو، کوئی زیر زبر آپ سے چھوٹے گا، جلد بازی نہ کرو۔ جو خدا ہڈیوں کو چورا ریزہ کر کے زمین، ان کو اللہ جمع کرنے پر قادر ہے، تو اس پر بھی قادر ہے قرآن کو تیرے سینے میں جمع کر دے، بس اتنی سی بات۔ لہذا اپنی زبان حرکت دے کر کے آپ قرآن نہ پڑھو جب تک کہ جبریل پڑھے اس کو سنو، اس کے بعد اس کو سناؤ۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ بالکل بے تکلف قسم کا اللہ کو بلا ربط ہے۔ اب ہندوستان کی جو بخاری کی شروعات جو لکھتے ہیں ادھر مارو ادھر مارو ادھر مارو، بعض آیات کے اندر ایسے دور سے بل الانسان علی نفسی بصیرہ ولو القی معاذیرہ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ مولانا واقعتاً مجدد تھے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے، جب ان کے شاگردوں کو قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرات گئے، حضرت اقدس کو باقاعدہ ٹوکتے تھے کہ یہ مسئلہ بتا رہے اس طرح نہیں ہے، یہ مسئلہ اس طرح نہیں۔ تو حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ یہ ہے کیا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک فقیر آدمی ہے جو ہمیں پڑھاتا ہے، ان سے ہم پڑھ کر کے آئے، تفسیر وغیرہ پڑھ کر کے، اور اس طرح حل چلاتا ہے زمینوں میں، اپنے باغ میں کام کرتا ہے، ہاری کی طرح، اور تفسیر بھی پڑھاتا ہے، سمجھے، محدث ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جی آپ دیکھیں کہ شاگرد کیسے ہو گئے۔ قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اندر اللہ آپ کا مدرس رہا، پھر فراغت کے بعد ان کو مدرس رہا اور تفسیر پڑھاتے رہے، سمجھے۔ اب ان کی تفسیر دیکھیں، آپ بخاری کی اس کی شرح، ابو داؤد کی ان کی شرح دیکھ لیں، کشف الودود، الہام الملہم، مسلم شریف کی اس کی شرح ہے۔ فضول باتیں نہیں کرتا، ایک بات لکھتا ہے مول صاحب۔ اب اس پورے قرآن کا خلاصہ اس نے 70 صفحے میں لکھا ہے، کمال نہیں ہے، ایران توران کی ضرورت نہیں ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اس نے بمائے ربط کے ماشاءاللہ 50 60 70 صفحات کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے، آدمی ایک دن سے آسانی سے ان کو پڑھ سکتا ہے، ذہین آدمی، سمجھے۔ ہمارے جیسے یہ مقدمہ ہے، یہ فلاں کے ساتھ جوڑے گا، فلاں کے ساتھ جوڑے گا، اس کی ضرورت کیا ہے، سمجھے۔ اس قسم کے ایران توران کی ہے کہ باتیں کرنا، رب تو ایک اللہ آپ کا ذوق کی چیز ہے، لیکن ذوق بھی اس وقت بنتا کتابوں کی ممارست کے بعد۔ حضرت اقدس کو اللہ نے ذوق دیا تھا۔ پھر اس میں انوار الباری کی دوسری جلد میں آپ دیکھیں گے، علامہ محمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری کے داماد بھی ہے اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ میں وہاں سے پھر مولانا حسین علی کے پاس، شاہ صاحب کے داماد ہیں، مولانا حسین علی کے پاس ہم سبق پڑھنے کے لیے آ گئے، سمجھے۔ فقیر آدمی تھے مولوی صاحب۔ علامہ اقبال جب ملا، اقبال کی آنکھیں نکل گئی، سمجھے۔ اقبال نے نام سنا تھا، پھر اقبال نے مثنوی کے مقامات پیش کیے کہ یہ کیسے مجھے شک ہے، اور اس کے شک کو منٹ میں ختم کیا مولانا حسین علی۔ تو اقبال ناچنے لگا، اقبال کہنے لگے کہ جو سنا تھا اس سے بڑھ کر کے آپ کو پائے۔ اور آج اقبال دانشور ہو گئے، اور جو جن کے سینے میں قرآن بھرا ہوا ان کو تم نظر انداز کرو۔ اللہ کی قسم، تمہارا اقبال اور یہ جو تمہارا قائد اعظم، ان جیسے کروڑوں کو خدا کی قسم ایک عالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ باقی یہ کہ تم اپنے زور کے بنیاد پر ان سے ہمیں محبت کرا دو۔ اقبال تو بڑے اچھے آدمی تھے، سمجھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال کے پاس تصوف تھا، مثنوی پر اس کی نگاہ تھی، لیکن اقبال کے پاس حقائق جو آ گئے وہ اس سے
لیکن اقبال اگر زندہ ہوتا تو اقبال سے پتہ کرتے کہ انور شاہ کشمیری کون ہے، سید سلیمان ندوی کون ہے، وہ آپ کو بتاتا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ علامہ اقبال نے حضرت کو بلایا لاہور کے اندر، 2-3 مہینے علامہ انور شاہ کشمیری رہے آسٹریلیا والی مسجد میں۔ اس مسجد میں میرا بیان بھی ہوا آسٹریلیا لاہور میں۔ یہاں شاہ صاحب رہے، شاہ صاحب کی طبیعت نہیں لگی، پھر سمجھے اقبال کی دال گلتی نہیں تھی، فلسفی اپنے آپ کو سمجھنے لگے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری اس نے ایک فلسفی کا حوالہ دیا تو علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا اس نے چوری کی ہے، یہ فلان مسلمان سائنسدان سے تم جس فلسفے کے حوالے دے رہے اس نے وہاں سے چوری کی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے زمانہ کی حقیقت پر جو شاہ صاحب کی تقریر ہے، شاہ صاحب کی کتاب، اقبال منہ پھاڑ کر کے بیٹھ گئے، سمجھے شاہ صاحب مول صاحب بڑے بڑے لوگ تھے مول صاحب، سمجھے کتابیں ہماری شاہ صاحب کے پاس ہوتا شاہ صاحب، سمجھے۔ اب کتابیں آج کل یہ کتابیں غریبوں کو ملی نہیں، جو آج کل سہولت دنیا کی ساری کتابیں آ گئی، کاش کہ یہ کتابیں ان کے پاس ہوتے تو یہ لوگ کیا کرتے، بہت بڑے لوگ تھے۔ محمد قاسم نانوتوی کو بھی اب سے جہاں شروع ہوتا ہے تو آدمی حیران ہوتا۔ لا تحرک به لسانک، اس کی قرات میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو، لتعجل بقراءتہ، اس کی قرات میں جلد بازی سے حکم ہے۔ ان علینا جمعہ فی صدرک، اس کو تیرے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، وہ قرآن اور اس کو پڑھوانا، یہاں پڑھوانے سے ترجمہ۔ فاذا قرأنہ، جب ہم پڑھے اس کو، فاتبع قرآنہ، تو پھر یہ پیروی کیجیے اس قرات کی جبریل والی کی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بیان بھی ہماری بیان اس کی حدیث ہے۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یہ ذکر قرآن نازل اس کو آپ بیان کریں گے، تو قرآن تو یہ ہے، بیان اس کا کہاں ہے؟ سمجھ رہی میں کہ بیان وہی ہے، بخاری اور ترمذی یہ ہے نبی کے، اور تواترات کے ساتھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بہت سے مدینہ والوں کی نظریات، مدینہ والوں کا تعامل امت مستقل، وہ کہتے ہیں حدیث صحیح پر بھی یہ مقدم ہے۔ امام مالک اس بات کو کہتے سمجھے، اہل حدیث کو بدنام، تم اہل حدیث کہاں ہو؟ اہل حدیث کے جو اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اہل حدیث کے 2 اصول، سمجھے۔ ہم نے ایسا مذاق کر دے، تم کلمہ دکھاؤ گئی بخاری میں اور ترمذی میں۔ اب حیران، ماتم مچ گیا، سمجھے، ماتم ہو گیا پولیس صاحب۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ رات کو ایک آدمی نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ تمہاری یہ تقریر سنی ہے، یہ جو تم نے کہا یہ کلمہ والا کی تراویح بھی اسی طرح تواتر عملی سے، کہا اتنا مزہ آیا مجھے، اتنا مزہ آیا، کہتے مجھے کہا میری طرف سے یہ انعام، وہ انعام کتنا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آیت الرحمن سے پتہ کر لیں۔ بہت بڑی ایک تقریر پر، سمجھے۔ اب ماتم مچ گیا ہے، سمجھے، ماتم مچ گیا۔ ایک پتہ نہیں یہ نصیب علی شاہ کون سا ہے، اسے ایک دفعہ ہماری بات ہوگی تو اسے میں نے کہا کلمہ، اس نے کہا 2 مہینے کی مہلت دے دو، وہ 2 مہینے ابھی تک، سمجھے، تو انشاءاللہ مر، تیرے بچے بھی مرے بھی ملیں گے نہیں تمہیں، سمجھے۔ تو جس تواتر کے ساتھ، تواتر طبقہ اور تواتر عملی کے ساتھ جس طرح یہ کلمہ ثابت ہے، اسی طریقے پر اللہ تواتر کے ساتھ یہ ہے۔ یہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تراویح بھی اسی انداز پر یہ ہے کہ ہم نے مکہ میں کبھی بھی نہیں دیکھا متواتر اعمال کو لے جا کر تم 8 نہیں پڑھو، 8 بھی نہ پڑھو نا، تم 8 کی کیوں بات ہے؟ اور بخاری میں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، سمجھے۔ اسی بخاری کے اندر ثم فصلی رکعتین ثم صلی 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 رکعتین 12 ثم اوتر، یہ بخاری میں 3-4 جگہوں میں یہ روایت بالکل۔ اب اس کو لیں گے تو 12 رکعت تو ہوگی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے تہجد، اور اس پر یہ کہ ثم اوتر وتر 3 رکعت ہوں گے تو یہ تو 15 ہو جائیں گے۔ اب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ 8 رکعت، سمجھے۔ اب وہ 8 بھی ختم ہو گیا، 8 بھی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کرونا کو جزائے خیر دے دے، سمجھے، کہ کرونا نے ہمیں اس پر عمل کرایا کہ ابھی سعودی والے 10 پڑھ رہے ہیں، وہ بھی 8 نہیں ہے، وہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر درمیان میں رہ گئے، نہ 20 نہ ہو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ کیا ہو گیا مولوی راحیل کو؟ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اس لیے چند مسائل یاد کرو، آسان کہ قرآن سے سب کچھ ملتا ہے، اور صبح فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، میں نے ایک دفعہ 40 سے زیادہ مسئلہ بتائے، سمجھے۔ میں اور حضرت ہم
گئے تھے کسی پرویزی مرویزی شیخ محمد کے لوگوں سے بحث کرنے کے لیے، سمجھے؟ اب وہ حضرت ان کو ادھر ادھر لے رہا ہے، حضرت علوی باتیں کر رہا ہے مولانا عبدالرشید صاحب۔ میں نے کہا یار یہ باتیں تم کرتے ہو، یہ لوگ کہاں سمجھتے، سمجھ رہی؟ بس میں نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہاں؟ میں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو؟ کہاں؟ یہ کہاں قرآن میں، سمجھے؟ فجر کی نماز کتنی ہے؟ کہا دو رکعت، وہ کہاں ہے؟ ظہر کی 4 رکعت، یہ کہاں؟ وہ 40 سے زیادہ مسلمان۔ تو انہوں نے کہا شیخ محمد کو ہم تیار کریں گے، بس ہم نے مان لیا، سمجھے؟ شیخ محمد، وہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ، وہ پورا گھرانہ۔ ایک رشتے کا مسئلہ تھا، وہ تو مسلمان ہو گئے، باقی جو آئے ہوئے تھے وہ پروفیسر خواتین مرد، انہوں نے کہا شیخ محمد آج تک تیار نہیں ہو، سمجھے؟ اور جا کر کے عبدالباقی سے پھر بنوری ٹاؤن کو رسوا کیا، مفتی عبدالباقی فاضل بنوری ٹاؤن۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو جو کہ نقد ہے، وتذرون الآخرہ، آخرت کو ترک کرتے ہو، جو یومئذ ناظرۃ، فرماتے ہیں کہ بہت سے اللہ کا بھلا کرے بہت سے چہرے، وہ یومئذ اس دن یہ ہے کہ ہرے بھرے ہوں گے چہرے، تازہ ہوں گے، وہ الی ربہا ناظر، اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے۔ معتزلہ اور رافضی کہتے ہیں الی رحمت ربہا ناظر، اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے، باقی اللہ کو نہیں دیکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں نہ دیکھو، انشاءاللہ تم دیکھو گے بھی نہیں۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ، اور بہت سے چہرے بگڑے ہوں گے، تظن، یہ گمان کریں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، ان پر یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کمر توڑ، ان پر یہ کہ کمر توڑ ان کے ساتھ، ان پر عذاب کمر توڑ والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، جب روح پہنچے گی، جب روح جس وقت گلے میں پہنچ جائے، وقیل، کہا جائے گا کہ من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، وزن، مرنے والا آدمی مرنے کے جو قریب ہے، وہ اس کو یقین ہو جائے گا، نو الفراق، اب یہ ہے کہ جدائی، والتفت الساق بساق، پنڈلی کے ساتھ مل جائے گا لپٹ کر کے، الی ربک یومئذ المساق، تیرے پروردگار کے پاس چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اس نے نہ نماز پڑھی، نہ اس نے اللہ کی تصدیق کی کلام کی، نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، تکذیب کی اور روح گردانی کی، ثم ذهب الی اہلی، یہ گھر میں جاتا تھا گھر کی طرف، یتمتع، اکڑ کر کے چلتا تھا، اولا لک فاولا، ہلاکت ہوئی تیرے لیے پھر ہلاکت، اولاکت ترجمہ ہلاکت کے نہیں ہے، سمجھے؟ ویل، ہلاکت وہ مثال واوی اور اجوف یائی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اولا ولا یلی ولایتن سے، یہ مثال واوی اور ناقص یائی ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھ، اس لیے اولا کا معنی اقرب کیا آتا ہے، سمجھے بھائی؟ لہذا اولا لک فاولا، اس کا معنی الہلاک اولا لک، الہلاک اقرب لک، سمجھے؟ مبتدا محذوف نکلے گا، مسئلہ جان چھوڑے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کا گمان یہ ہے کہ اس کو یہ کس طریقے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نطفہ نہیں تھا کہ جو ٹپکایا جا رہا تھا، ثم کان علقۃ، پھر بستہ خون بن گیا، فخلق، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، فسوا، اور پھر اس کے اعضاء ٹھیک ٹھاک سے درست کر کے پیدا کر دیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اس سے پھر ایک مذکر مؤنث پیدا کر دیا۔ الیس ذلک بقادر، کیا یہ خدا قادر نہیں اس بات پر علی ان یحیی الموتى، مردوں کو یہ کہ زندہ کر دیں۔ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر، سورہ رحمان کے بعد نزول نمبر 98 ہے، اس کے 97 یا 98۔ ابھی فرمایا کہ علم یکون نطفۃ من منی یمنی، انسان نطفے کا یہ کہ کیا انسان نطفے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ٹپکایا جا رہا، اس سے اللہ نے بنایا۔ اب یہاں بھی بتاتے حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، میں نے بنا دیا۔ ہو گیا مولانا؟ اثبات القیامہ، موضوع اثبات القیامہ بالقیاس علی الخلق الاول، جیسے ابتداء آپ کو پیدا کیا ہے، دوبارہ قیامت میں بھی آپ کو۔ حل اتی علی الانسان وقد اتی علی الانسان، تحقیقی بات ہے کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ آ گیا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انسان کو ہم نطفے سے جو مخلوط نطفہ، امشاج ممشوج کے معنی میں نطفہ جو ہے کہ ملا۔ اب بھی مرد اور عورت دونوں کی انجیکشن کے ذریعے سے نطفہ لے لیتے ہیں اور اس کو ٹیوب کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر اس سے اللہ کا بھلا کرے انسان بنتا ہے۔ تم بناؤ نا، کیلے سے انسان بنا کر کے دکھاؤ، نطفہ یہیں سے لیتے ہیں۔ مرغی کا اللہ کا بھلا کریے کہ انڈا، مرغی کے انڈے لے کر کے انڈا، اس میں روح جو ہوتا ہے، پھر مشین اس کو ہلا کر کے بچہ اسے، مرغی سے اس میں روح پہلے سے، تم یہ کر دو، تمہارا کمال اس وقت مانیں گے ٹرمپ انڈا دے دے، اس سے یہ کہ چوزا نکالو، سمجھ رہی؟ اس وجہ سے یہ پہلے سے موجود ہے، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جو ہوتا ہے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ انڈا دیتا ہے، اس میں وہ
عجیب سا نام ہے اس کا، نہیں شترمر نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ مگرمچھ کی طرح ہے، ڈائناسور نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، سمجھے، وہ ختم ہو گئی، یہ چھوٹا سا ہے، سمجھے، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ انڈا دے کر کے بس اس پر مٹی ڈالتے، وہ مٹی میں خود بخود چوزے بن جاتے ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بلکہ خود اس نطفے کے اندر اب موجود ہے، جو دوربین آگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں روح ہے۔ ایک آدمی گٹا بٹا تازہ ہے، اس کے نطفہ اس کا نکالتے ہیں، کہتے بچے کی کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو رسومات جراثیم اس میں نہیں ہے روح والے، بلکہ آدمی کے ان سیین میں مشین لگا کر کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اولاد کا چانس ہے۔ اور ماہر حکیم آپ کا ہاتھ دے کر کے یہاں کہے گا ہاں 5 بچے ہیں نا، آپ کہیں گے نہیں 4 ہیں، ارے بھائی ایک تو آپ سے جدا ہو گیا، آپ کہیں گے انتقال ہو گیا، یا دیکھیں آپ کا نبض تو 5 بتا رہا۔ واللہ یہ امیر صدیقی اتنا ماہر تھا نا، سوال ہی نہیں ہے کہ اس طرح چاہے آدمی، سمجھے۔ ایک بوڑھے کو پکڑا ایسے ہاتھ، ارے دفع ہو جا کتے کا بچہ، کس کر کے تھپڑ مارا اس کو، دفع ہو جائے یہاں سے کتے کا بچہ۔ ارے بابا کیا ہو گیا؟ ارے تم کتیے کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے ابھی آ کر کے یہ کہ مجھے ہاتھ دکھاتے ہو؟ ہے عباسی کے پاس میں گیا، سمجھے، حضرت اقدس کے بھائی ہوتے تھے، مولانا عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے فاضل تھے ان کے بڑے حضرت نے اپنا گردہ نکلوایا، ایک گردہ حضرت اقدس کا نکلا تو حضرت خود گئے، حضرت کے دوست تھے احترام، حضرت فرماتے ہیں جیسے حضرت کا ہاتھ پکڑا، ارے بھائی کیا کیا مولانا سلیم اللہ، ارے تیرے جیسے سمجھدار آدمی کیا کیا؟ حضرت فرماتے کیا ہوا؟ ارے تیرا گردہ کہاں گیا دوسرا؟ واہ ماہر اور صاحب، بلکہ یہاں تک کہ یہ کیا ہے، اس طریقے پر مہارت ہے کہ یہاں دھاگا باندھتے ہیں، ہاتھ پہ دھاگا باندھ کر کے عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کے لیے تو مبلغ اعظم ہونا ضروری ہے ہاتھ لگانے کے لیے، سمجھے، جو حیا والے ہوتے تو ہاتھ نہیں لگاتے، یہاں دھاگا باندھا ہے، دھاگے کا کنارہ ادھر ہاتھ پہ بندھا ہوا، کنارہ اپنے ہاتھ میں لے کر بتاتے خاتون کو آپ کو فلانا بیماری ماہر ہے بول صاحب، سمجھے۔ اب موجود ہے، پرانے زمانے میں ہمارے لوگ کہتے تھے 4 مہینے کے بعد روح ڈلتی ہے اس میں، اس کا زور اس نے جدید سائنس نے اور کمال کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم اس کو آزمائیں گے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے دونوں راستے اس کو دکھائے، اما شاکرا یا نعمتوں کو شکر کرے، و اما کفورا یا نہ قدر، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا، انسان کافروں کے لیے تیار کیے زنجیریں اور ان کے لیے طوق و سعیر جہنم کی آگ، إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ، ابرار نیکوکار پئیں گے ایسے گلاس سے کان مزاج ہے کافورا، جس کی آمیزش کافور کی ہوگی، عینن ایسا چشمہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کافور سے بدل ہے، یشرب بہا کا معنی منہا عباد اللہ کے بندے اسے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرہ، چھوٹی چھوٹی اسے نہریں بنائیں گے، یوفون بالنظر، جو اپنے نظروں کو پورا کرتے ہوئے، یخافون یومن، اور ڈرتے ایسے دیر سے کان شرہ مستطیرہ، جس کی یہ کہ برائی مستطیرم پھیلے گی، ویطعمون الطعام علی حبہ، اور کھانا کھلاتے علی حب اللہ یا علی حب الطعام ما حب الطعام، باوجود یہ کہ کھانا محبوب ہوتا ہے لیکن مسکینوں کو کھلاتے، یتیموں کو، اسیر قیدیوں کو، انما، اور کہتے ہیں کہ نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی جزا اور تم سے کسی قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شکر تمہارا اور تھینک یو مینک یو کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ایسے دن سے، یوما عبوسا، کہ جس سے چہرے اللہ آپ کا بھلا کرے بگڑے ہوں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے عبوسا کم تریرن، جو دلوں کو عبوس چہرے بگڑے ہوں گے، اور کم تریرن دل یہ ہے کہ سخت مضطر ہوں گے اس میں بے قرار، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اس دن کی سختیوں سے اللہ ان کو بچاتا ہے، ورقاہم نظرۃ وسرورا، اور اللہ پاک نے ان کو ایسے دے دیے، اللہ کو تازگی ان کو عطا فرمائیں گے کہ تازگی اور خوشی، وجزاہم بما صبروا، اللہ بدلہ دیں گے ان کو بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے بدلہ دیں گے، کس کا؟ جنت و حریر، جنت اور ریشم کا، متقین فیہا، جنت میں وہ تختوں پر ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا، اس کے اندر یہ کہ کوئی دھوپ والا زمہریرن، نہ کوئی سردی وغیرہ، ودانیتن علیہم ظلالها، سایہ ان کے قریب ہو جائیں گے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور گچے اس کے اللہ کو بھلا کرے میووں کے، وہ ان کے یہ کہ ان پر لٹکے ہوں گے، ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ، اور برتن پھیرائے جائیں گے ان کے سامنے من فضۃ، چاندی کے، واکواب، اور اللہ کو بھلا کرے کہ کوب، اور اسی طریقے پر یہ کہ گلاس، کانت قواریر، جو شیشے ہوں گے، شیشے کی طرح، یعنی اصل تو چاندی کے لیکن شیشے کی طرح چمکتے ہیں، قواریر من فضۃ، فرماتے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ
کیا شیشے ہوں گے من فضتن کل فضت گویا کی چاندی قدروہا تقدیرہ ایک اندازے پر یہ کہ اللہ پاک نے ان کو بنائیں گے یا جو اندازہ انہوں نے کیا وہی ان کو ملا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور ایسا پیالہ ان کو پلایا جائے گا کان مزاجُهَا زنجبیلا جس کی آمیز ہے جس کا ذائقہ زنجبیل سونٹ کی ہوگی ادرک کی ہوگی عیناً فیہا تسمى سلسبیلا ایک چشمہ ہے کہ جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ لڑکے اس کے دائیں بائیں گھومیں گے اذا رأیتم جب آپ دیکھیں گے حسبتم لؤلؤا منثورا تو آپ سمجھیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا جب اس جگہ کو آپ دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے گویا کہ اپنی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت آپ نے دیکھی عالم ثیاب سندس ان کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے سندس کے لباس ہوں گے اس سے تازے قسم کے سبز قسم کے وہ استبرقن اور دبیز یہ دونوں سندس اور استبرق ریشم کی قسمیں وحلوا اساور من فضة اور یہ کہ کنگن ان کو پہنایا جائے گا چاندی کا وسقاهم ربهم شرابا طہورا اللہ شراب طہور پلائے گا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا یہی تمہارا بدلہ ہے وكان سعيكم مشكورا تمہاری کوششیں قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قرآن ہم نے آپ پر اتار دیا فاصبر لحکم ربک اللہ کے حکم تک صبر کرو ولا تطع منهم آثما كفورا کسی گناہ گار اور کسی ناقدر کی ایک بات نہ مانو واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا صبح شام اپنے پروردگار کے واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا صبح شام اپنے پروردگار کا ذکر کرو ومن اللیل اور رات کو فسجد لہ اس کی سجدہ کرو وسبحوا لیلا طویلا اور طویل رات یہ کہ نماز پڑھو ان هؤلاء يحبون العجلۃ یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہوئے یذرون وراءهم یوما ثقیلا اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑتے ہیں نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ہم نے ان کو پیدا کر دیا اور ہم نے یہ کہ ان کے جوڑوں کو مضبوط کر دیا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا جب چاہیں گے تو ان کی شکل بھی بدل دیں گے ان کی جگہ پر دوسروں کو لائیں گے یا ان کی شکل بدل دیں گے ان هذه تذکرۃ یہ قرآن نصیحت یہ آیتیں یہ نصیحتیں فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان يشاء اللہ آپ کی مشیت سے کچھ نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے ان اللہ کان علیما حکیما يدخل من يشاء في رحمته اللہ اپنی جنت میں جس کو چاہے داخل کر دے والظالمین اعد لهم عذابا الیما اور ظالمین کے لیے اللہ پاک نے ووعد الظالمین ظالموں سے وعدہ کیا اور ان کے لیے تیار کر کے عذاب علیم رکھا سورۃ المرسلات نزول نمبر 33 ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ اس کے بعد اس کا نزول ہے یہاں بھی اس کا موضوع ہے اثبات یوم الجزاء بالشواہد مختلف شواہد اور مختلف دلیلوں سے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ پہلی صورت میں گزر گئے یہاں بھی آپ کو بتائے گا کہ اللہ آپ کا اس میں بھی قیامت کا یوم ثقیل وہی قیامت کا دن آئے گا والمرسلات عرفا والمرسلات ان ہواؤں کی قسم ہے جو نرم چلتی ہے فالعاصفات عصفا جو سختی ذرا پکڑ لیتی ہیں والناشرات نشرا جو بادلوں کو پھاڑ کر کے پھیلا دیتی ہیں فالفارقات فلقا پھر پھاڑ کر کے بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں فالملقیات ذکرا ان فرشتوں کی قسم ہے جو کہ یہ کہ ذکر اور وحی کو یہ کہ سامنے انبیاء کی جان ڈال دیتے ہیں عذرا او نذرا تاکہ عذر اور اللہ کے عذر کو رفع کیا جائے او نذرا یا ان کو یہ کہ ڈرایا جائے انما توعدون لصادق جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے لواقع وہ واقع ہو کر کے رہے گا یہ ہو گیا مولانا مرسلات اللہ آپ کا وہ ہوائیں کہ جو ہوائیں نرم چلتی ہیں فالعاصفات عصفا زور پکڑتی ہے والناشرات نشرا جو بادلوں کو یہ کہ منتشر کر لیتی ہیں فالفارقات فرقا اور پھاڑ کر کے جدا کر دیتی ہیں فالملقیات ذکرا اس ملکیات سے پھر فرشتے مراد ہو گئے سمجھے ایک ہے دوسرا یہ والمرسلات عرفا فرشتوں کی قسم ہے الملائکۃ المرسلات عرفا وہ فرشتے جو کہ نرم طریقے سے آ جاتے ہیں فالعاصفات عصفا کچھ ان میں اللہ کا بھلا کرے سختی سے وہ فرشتے جو سختی کر لیتے ہیں والناشرات نشرا وہ فرشتے جو کہ اللہ کا بھلا کرے صحیفوں کو پھیلا دیتی ہے والناشرات نشرا فرشتے صحیفوں کو پھیلا دیتے ہیں فالفارقات فرقا جو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے فالملقیات ذکرا اور وہی کو پھر یہ کہ نبیوں کے سامنے ڈالتے ہیں عذرا انبیاء کے سامنے عوام کے سامنے عذراً تاکہ یہ کہ عذر ان کا ختم ہو جائے اور نذراً یا ڈرانے کے لیے ہو گیا اب یہ کہ انتشار فرق نہیں ہو گیا سارے فرشتے مراد ہو گئے یہ اس سے اچھا ہے انما توعدون لصادق جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے لواقع واقع ہو کر کے رہے گا فاذا النجوم طمست یعنی اذا طمست النجوم طمست جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے مٹا دیے جائیں گے واذا السماء فرجت اور آسمان جس وقت یہ کہ پھٹ جائے گا واذا الجبال نصفت ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ واذا الرسل اقتت اور جب کہ پیغمبروں کو اللہ کا بھلا کرے پیغمبروں کا ایک وقت یہ کہ مقرر کیا جائے گا
لأئی یوم اجلت، کیوں ان کو تاخیر کیوں کی گئی ہے؟ فرماتے ہیں لیوم الفصل، ان کو مؤخر کیا گیا لیوم الفصل، قیامت فیصلے والے دن تک۔ وما ادراک ما یوم الفصل، وہ کیا ہے فیصلہ والا دن؟ ویل یومئذ للمکذبین، تکذیب والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ الم نہلک الاولین، پہلے بدماشوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا کیا؟ ثم نتبع الاخرین، ان کے بعد پیچھوں کو بھی ہے کہ ان بعد والوں کو بھی ان کے پیچھے چلا دیے ہلاکت میں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، یہی ہمارا اصول ہے مجرمین کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین کے لیے تباہی ہو۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ذلیل قسم کے قطرے سے آپ کو پیدا نہیں کیا؟ فجعلنا فی قرار مکین، ایک فرماتے ایک ٹھکانے کے اندر اس کو رکھا، الی قدر معلوم، ایک وقت تک، فقدرنا، ہم نے اندازہ مقرر کر دیا، فنعم القادرون نحن، اور ہم کیسے بہترین اندازہ کرنے والے۔ ویل یومئذ للمکذبین، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنائی ہے؟ زمین سمیٹتے احیان، زندوں کو، واموات مردوں کو۔ وجعلنا فی رواسی شامخات، اس کے اندر بلند بلند پہاڑ ہم نے گاڑ دیا۔ واسقیناکم ماء فراتا، میٹھا پانی پیاس کو ختم کرنے والے پانی آپ کو پلا دیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، انطلقوا، کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس جہنم کی طرف مجرمین سے کہا جائے گا جس کو تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو اس سایہ کی طرف، الی ظل ذی ثلاث، جو 3 حصوں والا ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ثلاث شعب، 3 حصوں والا، 3 شعبے اس کے، لا ذلیل، نہ یہ کہ سایہ ہے، ولا یغنی من اللہب، نہ جہنم کی تپش سے تمہیں کوئی فائدہ دے دے۔ انہا ترمی، وہ پھینک دیتی، بشرر کالقصر، چنگاریاں کالقصر، بلڈنگ کی طرح بڑے بڑے، کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اللہ زرد رنگ کے یہ کہ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم، یہ ایسا دن ہے کہ اس میں یہ بول بھی نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لهم، اجازت بھی نہیں ہوگی، فیعتذرون، کہ وہ معذرت کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، فیصلے والا دن ہے، جمعناکم والاولین، تمہیں اور سابقوں نے جمع کر دیا۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اگر تمہاری کوئی تدبیر ہو تو کر کے دکھاؤ۔ ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین یہ کہ چھاؤں میں ہوں گے اور چشموں میں، وفواکہ، پھلوں میں، مما یشتہون، ایسے پھل جس کو وہ پسند کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اللہ کہے گا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، خوشگوار اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیے، انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور تباہی مکذبین کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اے مجرمو ایک زمانہ تک کھاؤ، مزے لے لو، انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب ان مجرمین سے کہا جاتا تھا رکوع کرو تو دنیا میں رکوع نہیں کرتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، مراد نماز ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون ان لم یؤمنوا بالقرآن، اگر قرآن پر ایمان نہ لائے تو بأی حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ سمجھے؟